السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور بڑی ڈیولپمنٹ وہ ایک ہی سٹوری جس کے اوپر آج کل پاکستان کی ساری سیاست کا دار و مدار ہے، وہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، کتنا ہوگا، کب تک ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اسی سٹوری کے اوپر بات کریں گے۔ آج ایک میٹنگ ہوتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے 39 جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے جنہوں نے ایفیڈیوٹ جمع کروایا تھا، ڈیکلریشن اس وقت جمع کروائی تھی، اس کو مان لیا گیا ہے اور ان کی نوٹیفیکیشن کر دی گئی ہے ایز ریٹرن کینڈیڈیٹس آف پاکستان تحریک انصاف۔ سنی اتحاد کونسل کے خانے سے ان کو نکال کے 39 جو ہے کینڈیڈیٹس کو اس وقت جو امیدوار تھے بعد میں ایم این اے بن گئے، انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا، اب ان کو الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈکلیئر کر دیا گیا ہے ایز ریٹرن کینڈیڈیٹس آف پاکستان تحریک انصاف۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو 41 لوگ تھے جو اس وقت انہوں نے ڈیکلریشن جمع نہیں کروایا تھا، جب نشان لے لیا گیا، آزاد امیدوار کے طور پر وہ سامنے آئے، ان کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں ذرائع کے ذریعے کہ الیکشن کمیشن نے رجوع کر لیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ ہمیں بتایا جائے، ہمیں گائیڈ کیا جائے کہ چونکہ ہماری نظر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو اسٹرکچر ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی، وہ ایک لسٹڈ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ہمارے پاس موجود تو ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس جو لسٹ ہے سیاسی جماعتوں کی، لیکن چونکہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن جو کروایا تھا ہم نے ابھی تک اس کو نہیں مانا، تو وہ جو ان کے عہدیدار ہیں، ان کا جو چیئرمین کون ہوگا، سیکرٹری جنرل کون ہوگا، فائنانس سیکرٹری کون ہوگا، وہ ہماری نظر میں ابھی کوئی موجود نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو 41 کینڈیڈیٹس ہیں، اب ان کے حوالے سے ہم کیا کریں؟ ان کے ایفیڈیوٹس کو ایز سچ مان لیں، وہ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وہ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، ایک ہمارے پاس موجود ہے، یا پھر پہلے الیکشن کا معاملہ حل کر لیا جائے؟ ظاہر ہے سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ آئے گا تو اس کے بعد پتہ چلے گا۔ پروگرام شروع کرتے ہیں حسن ایوب صاحب۔ ایک تو ناظرین کلیریفیکیشن دینی تھی، حسن ایوب جو ہے پاکستانی موجود ہیں، آج کل وہ سیر سپاٹے پہ گئے ہوئے ہیں، کئی لوگوں نے یہ کہا کہ وہ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، کون سے ملک میں گئے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا جی یہ پاکستان ہے، پاکستان ہمارا بڑا خوبصورت ہے، اور جب واپس آئیں گے حسن ایوب صاحب تو ان سے پوچھیں گے کس کس جگہ کے اوپر گئے، لیکن ان سے یہ کہیں گے کہ اتنی خوبصورت جگہ کے اوپر بیٹھ کے پروگرام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لوگوں کو آپ نے جلانا نہیں ہوتا، کسی کمرے میں بیٹھ کے بھی آپ پروگرام کر سکتے ہیں اور یہ سارا کچھ۔ بٹ اینی ویز گیٹنگ بیک ٹو دا اسٹوری، یہ کون سی جگہ ہے حسن؟ یہ بتا دیں تھوڑا سا، لوگ جاننا چاہ رہے ہیں ابھی اس وقت کہاں پہ موجود ہے؟ اس وقت تو میں اسکردو کے اندر موجود ہوں، اور بیسیکلی اس سے پہلے جو ہم نے ایک پروگرام کیا ہے وہ دیوسائی کے مقام پر کیا ہے، اور آئی بلیو کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا پروگرام دیوسائی کے مقام کے اوپر کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ اچھا، یہ آپ نے 14 ریکارڈ بنا لیا ہے، بلندی ہے اور روٹ ٹاپ آف دا ورلڈ ہے، ریکارڈ بن گیا، وہ دیکھ لیا۔ وہ آپ نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی، لوگ پریشان تھے کہ پتہ نہیں یہ کون، پتہ نہیں سوئٹزرلینڈ چلا گیا ہے حسن ایوب، پاکستان میں تو کہاں پہ اتنی سردی ہے، لیکن ناظرین یہ مقام جو بتا رہے ہیں وہاں پہ پاکستان کے اندر ابھی بھی یہ ٹیمپریچر موجود ہے۔ سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا حسن، اب ایک پتہ نہیں اب میں کیا کہوں کہ آپ کی سٹوری سچی ثابت ہوئی یا آدھی سچی ثابت ہوئی، آدھی غلط ثابت ہو گئی، کہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن پروڈیوسر صاحب دکھا دیں، اس کے اندر بڑا واضح طور پر لکھ دیا گیا ہے کہ ان پرسوئنس آف سپریم کورٹ آرڈر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے منوان اس کے اوپر عمل کیا ہے، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ دا فالوئنگ ریٹرن کینڈیڈیٹس اگینسٹ جنرل سیٹس آف دا نیشنل اسمبلی آر ڈکلیئرڈ ٹو ہیو بین ریٹرن ایز کینڈیڈیٹس آف پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی۔ آئی ہوپ آپ نے سن لیا، پڑھ بھی لیا ہے۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو چیف جسٹس صاحب قاضی فائز جسٹس صاحب نے بھی یہ اس کے اندر مینشن کر دیا تھا، اپنا جو علیحدہ نوٹ تھا جسٹس مندو خیل صاحب کے نوٹ کو جب ان کو ایگری کیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں ہم مانتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، لہٰذا جو 10 ججز یا 11 جج صاحبان کی طرف سے یہ بات کی گئی تھی کہ یہ لوگ ہیں، اس حوالے سے آ گیا ہے نوٹیفیکیشن۔ اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ جو 39 لوگ ہیں اس کے تناسب سے جو سیٹیں بنیں گی وہ تو ملیں گی ہی ملیں گی، اب تو وہ میرے خیال میں کوئی اس میں چارہ نہیں ہے۔ باقی جو ہیں 41 کینڈیڈیٹس، وہ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے چونکہ اپنے آرڈر کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا تھا، اگر کوئی بہام ہو، کوئی پریشانی ہو، کہیں کوئی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہو تو آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔
اب آپ کو کیا لگ رہا ہے، خبر کیا ہے؟ خبر تو آپ دے چکے ہیں، میں ناظرین کو دہرا دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ایک بھی سیٹ نہیں ملے گی، پی ٹی آئی کسی صورت میں ان کو پارلیمانی پارٹی کے طور پر بھی نہیں مانا جائے گا، پی ٹی آئی اسی طرح در بدر گھومتی پھرتی رہے گی. تو اب اس کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو 39 ہے اور یہ باقی 41 ہے، ان کا مستقبل، آپ کے پاس جو ذائچہ ہے، آپ کے جو ذرائع آپ کو بتا رہے ہیں، وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں. نہیں، کچھ ذرائع بھی بتا رہے ہیں، کچھ چیز دیوار پر لکھی صاحب دکھائی بھی دے رہی ہے، تو وہ پڑھنا آتا ہے. اگر میں نے اینک پہنی ہوئی ہے، نظر تو ویسے میری تھوڑی کمزور ہے، لیکن جب یہ میں اپنی پاور گلاسز پہنتا ہوں تو مجھے نظر آ جاتا ہے. تو اس کے مطابق آج بھی میں اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک مخصوص نشست نہیں ملے گی، ایک بھی مخصوص نشست نہیں ملے گی. اور اس کی وجوہات ہیں، اور کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی جماعت نہیں ہے. آج بھی الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے باوجود آپ جو بات سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ اوور ایکسائٹڈ ہو گئے ہیں آج، اور ان کی ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ بلا جواز ہے بظاہر میرے حساب سے. کیونکہ جب آپ کے پاس اس چیز کو آپ لکھا ہوا دیوار پر پڑھ نہیں سکتے، تو پھر آپ پر کوئی بلیم، آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یار آپ نے جو ہے وہ تھوڑی اپنے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. لیکن اوور ایکسائٹمنٹ ختم ہو جائے گی، کچھ دن انتظار کریں. ابھی بہت سے مراحل ہیں، ابھی تو نوٹیفائی ہونا ہے، پھر ان کا جو ہے وہ وہاں سے مخصوص نشستیں کے اوپر ان کی فہرست جانی ہے، پھر وہ کیا اس کو الیکشن کمیشن نوٹیفائی کرتا ہے. اگر کرتا ہے تو پھر آگے وہ معاملہ اسمبلی میں جائے گا، چیک کرتی ہے یا متعلقہ پروونشل اسمبلی آگے کس طریقے سے اس میٹر کو ٹیک اپ کرتی ہے. کیونکہ بظاہر اس وقت جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ قابل عمل اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ آئین کے مطابق درست فیصلہ نہیں کیا انہوں نے. آئین بڑا واضح تھا اور سپریم کورٹ اپنا اختیار آئین پاکستان سے لیتا ہے، اور آئین پاکستان جب ری رائٹ کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے نہیں، لہٰذا ان کو ابھی ریویو کا ایک آپشن سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے. سپریم کورٹ خود اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لے تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو پھر فیصلے پر عمل درآمد جب نہیں ہوگا تو آپ جیسے لوگ، میرے جیسے لوگ کہیں گے صحیح فرمایا، صحیح فرما دی. اب سمجھ آ گئی آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل بالکل صحیح فرماتے تھے. ناظرین فیصلہ ایسا دینا چاہیے تو قابل عمل ہو، جس پر عمل درآمد ہو سکے. ناظرین تھوڑی سی یاد دہانی کے لیے، چونکہ ظاہر ہے ہم میں بھی تھوڑا سا دیوار پہ جو لکھا آتا ہے، ہم ایک ڈفرنٹ اینگل سے یا زاویے سے پڑھتے ہیں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، اور وہ یہ تھا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کر دیا، اناؤنس کر دیا کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، ہمارے پروگرام میں بیٹھ کے حسن ایوب صاحب نے ہمارے کانوں کے اوپر بندوق رکھ لی تھی، یہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہو سکتا. میں اور چودھری صاحب ڈرتے ڈرتے پوچھتے تھے، یار سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ ہے، متفقہ فیصلہ ہے، الیکشن کیوں نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میرے ذرائع یہ کہتے ہیں نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر بیہائنڈ دا کلوز ڈور پھر حسن ایوب صاحب کے ساتھ ایک شرط بھی لگ گئی، وہ پھر 8 فروری کو الیکشن ہو گئے. اب کی بار دیکھتے ہیں کہ حسن ایوب صاحب کے جو ذرائع ہیں وہ کتنے مستحکم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے رہتے ہیں. چودھری صاحب، زبیری صاحب کو بھی ہم نے دعوت دی ہے، آپ زبیری صاحب کو سابق جو چیئرمین صدر سپریم بار ایسوسی ایشن، ان سے بھی جانتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ جو قانونی نکات جس کے اوپر حسن ایوب صاحب نے روشنی ڈالی ہے. پہلے میں آپ کے پاس آتا ہوں. اب یہ جو میں دوبارہ سے آپ کو دکھانا چاہوں گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مان لیا ہے 39 کینڈیڈیٹس ایز ریٹرنڈ پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس. اب اس کی انگریزی مینوں نہیں سمجھ آ رہی ہے، تو نہیں سمجھ آ گئی، ہیو گون تھرو دا نوٹیفکیشن؟ نہیں، دوسروں کا موقف یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ جو 13 رکنی بینچ ہے، اس کے جو 11 رکن ہیں ان کو انہوں نے آئین پر عمل نہیں کیا، اور اب ہم ریویو میں گئے ہیں اور سپریم کورٹ ایک نیا فیصلہ کرے گی تو اس کی لائٹ میں دیکھیں گے کہ اس پر عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو اب آپ جو وہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ عمل نہیں کریں گے بھائی، وہ تو ہو سکتا ہے نہ کریں عمل. تو جب یہ نوٹیفکیشن ہو گئی الیکشن کمیشن کی تو کے پی کا جو اسپیکر ہے وہ کل صبح 11 بجے اجلاس بلائے گا اور ادھر کے جو ممبر ہیں ان کو حلف دے دے گا. تو اب یہ ہے کہ آدھا سپریم کورٹ جو ہے اس پر ایک اسمبلی عمل کرے گی، 3 نہیں کریں گی، 4 کرے گی، وہ نہیں کرے گا. اس کا جواب لیں آپ زبیری صاحب سے کہ کیا آپ نے ملک کو کس قسم کے آئینی اور سیاسی بحران میں دھکیل دیا ہے کہ ہر بندہ اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے. اچھا زبیری صاحب، یہ جو ایک سوال بڑا اٹھایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے.
जो आपको याद होगा कल भी हमने जिक्र भी किया था अपने प्रोग्राम के अंदर कि 2010 के अंदर जब 18वीं तरमीम आई थी उसके अंदर जजों की तैनाती के हवाले से वीटो पावर दे दी गई थी पार्लियामान को। उस वक्त की जो है सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बेंच बैठा था, उन्होंने कह दिया था कि ये जो आईनी तरमीम की है ये आपने गलत किया है, इसको ठीक करें। डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की के ऊपर वो आईनी तरमीम वापस ले ली गई थी। अब ये फुल कोर्ट हुई थी। अच्छा, ये फुल कोर्ट बैठा है, इसके ऊपर एक मैं हसन अयूब के साथ बिल्कुल एग्री करता हूं, इसके ऊपर अमल दरामद रोकने का वाहिद हल एक ही है, वो ये है कि आप रिव्यू के अंदर ये 11 जजेस या 13 जजेस उनका जो भी राय है वो कहेंगे जी हमसे गलती हो गई है, हम ये अपना फैसला वापस लेते हैं, लिहाजा ना कोई पीटीआई है, ना कोई पीटीआई का कैंडिडेट है, ना कोई पार्लिमानी पार्टी है, लिहाजा बैक टू स्क्वायर वन। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल अपहोल्ड होता है, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया था वो। सवाल आपसे बुनियादी ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर अमल दरामद अगर रोकना है, आईनी और कानूनी कौन सा तरीका है जो कि हमें समझ आ जाए, अवाम को समझ आ जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मैं सुन रहा था हसन अयूब साहब को और जो बात कह रहे थे कि इस पे अमल दरामद नहीं होगा। अब मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं और हम सब सो कॉल्ड सिविलाइज मुल्क में रहते हैं कि जहां हम सोच भी नहीं सकते कि अदालत का हुक्म नहीं माना जाएगा, लेकिन पिछले साल भी नहीं माना गया। आप तो मेरे ख्याल से हसन अयूब जो कहते हैं वो बात सही कहते हैं। उनको पता है कि हमारे मुल्क में अदालत का एहतराम नहीं होता, जो ये लोग चाहेंगे वही होगा। और पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तफरीक थी उसकी वजह से वो आज वो जो जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तो देखिए, जो बात ये कर रहे हैं सही है, लेकिन जो बात इन्होंने की वो गलत है। जो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का मनो अन इनको अमल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने उस ऑर्डर में लिखा था कि अगर किसी को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, वजाहत चाहिए, वो हमसे अप्रोच कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों ने कह दिया ये सीटें, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस साहब, जो उन्होंने कहा कि ये सीटें पीटीआई की हैं, 3941 जो थी वो उसकी। तो इस पे अब क्या क्लैरिफिकेशन, वो ये सिर्फ डिले करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शंस मिल गई हैं कि जी हमें इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना, हमें इनको सीटें नहीं देनी। और आप बजा फरमा रहे हैं कि एक ही तरीका है इसका कि रिव्यू में नजर सानी दरखास्त में ये ऑर्डर सेट असाइड हो जाए और कहें कि जी हमसे गलती हो गई, ये बड़ा एरर हो गया हमसे जो हमने ये फैसला किया। जो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा और इलेक्शन कमीशन ने कहा वो सही कहा। अब देखिए, इनका रिव्यू तो लगा नहीं, वो आपने देखा कि वो रिव्यू की उन्होंने कहा जब तक रीजंस नहीं आए रिव्यू नहीं सकते। वो वाले जो कमेटी है जजों की उन्होंने फैसला किया वो नहीं लगेगा रिव्यू। तो उन्होंने कहा चलो जी क्लैरिफिकेशन दे दो ताकि और डिले हो जाए मामला, क्योंकि जजेस तो है नहीं। आप देखिए, कोई सारे जजेस इधर उधर हैं, कुछ छुट्टी पे चले वो तो हमारे सामने आ गया। लेकिन जुबैरी साहब, ये जो एक आर्गुमेंट अभी खबर आ रही है जराये से, ऑफिशियल अभी नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो खबर ये है कि ये 39 सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हमने मान लिया, लेकिन बाकी जो 41 है, जो इस वक्त चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके जो अहदेदार है, इंटर पार्टी इलेक्शन, वो इलेक्शन कमीशन अभी माना नहीं है। तो हमारी नजर में देयर इज नो पीटीआई। तो ये कंटेम्प्ट है। देखिए, उन्होंने 41 जो लोग रह गए थे उसमें तो एक प्रोसीजर दे दिया कि 15 दिन में जो लोग हैं वो देंगे एफिडेविट के पीटीआई के हैं या नहीं है। अगर उन्होंने दे दिया तो फिर ये कैसे नहीं मानेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो अच्छी बात है, ना माने, फिर कोर्ट को इनके खिलाफ हद इज्जत का कंटेंट प्रोसीडिंग करके इनको जेल भेजना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर को। और ये क्योंकि उनका वो, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, पिछले साल से 2 साल से इनको देख रहा हूं कि ये बेचारे मजलूम लोग हैं, क्योंकि ये सिर्फ ये डिक्टेशन पे काम करते हैं। इनको जो हुक्म आ जाता है वो मानते हैं। तो मैं इस नतीजे पे उनके कॉन्शियस का हुक्म आता है। जुबैरी साहब उनके कॉन्शियस पे काम करते हैं। हसन यूब सवाल पूछ इनका जमीर, ये तो बेजमीर लोग होते हैं ना, जो हसन सवाल कर लीजिए माने, वो जो तो उनकी जमीर तो मर चुका होता है ना, जो अदालत की बात ना माने, को कहे कि जी कि हम अदालत की बात नहीं मान। जैसे हसन अयूब साहब बात सही कह रहे थे, हसन अयूब साहब की ये कोशिश करेंगे कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो। चलें हसन सवाल करें। अच्छा, आप जुबैरी साहब ये फरमाइएगा कि आइन का जो आर्टिकल 187 का इस्तेमाल करती है सुप्रीम कोर्ट, जी 187 का इस्तेमाल किस जगह होता है? क्या वहां होता है जहां पर कोई अभाम हो, या वहां इस्तेमाल होता है जहां पर अगर आइन या कानून दोनों बहुत वाज़ेह हो, तो क्या वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट इस इख्तियार को इस्तेमाल करने की मजाज है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हसन बहुत अच्छा आपका सवाल है।
सुप्रीम कोर्ट हर हाल में आर्टिकल 187 को इस्तेमाल कर सकती है अगर कोई प्रोसीडिंग्स उनके सामने पेंडिंग हो। वो खुद नहीं, 187 बजाते खुद एक आर्टिकल को इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन कोई केस, कोई लिस्ट उनके सामने, कोई केस उनके सामने पेंडिंग हो और उनको कंप्लीट जस्टिस करने की जरूरत हो उसके अंदर, तो 187 होता है। और इससे हजारों अथॉरिटीज है सुप्रीम कोर्ट की कि आर्टिकल 187 187 किस सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सेल्फ एग्जीक्यूटिंग नहीं है, लेकिन कोई केस उनके सामने चल रहा है, उनमें जो हाई कोर्ट के अंदर मुश्किलात होती हैं वो पूरे नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट इससे ऊपर है। देखिए, जैसे सुओ मोटो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, हाई कोर्ट नहीं ले सकती सुओ मोटो डिसीजन, ये भी जजमेंट्स हैं। 187 भी जब अपने किसी उनको जरूरत होती है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर बहुत सिचुएशन में इस्तेमाल हुआ है 187। लेकिन कोई केस पेंडिंग हो, कोई डिस्प्यूट पेंडिंग हो, या कोई सुओ मोटो ही उठा के कोई प्रोसीडिंग कर रहे हो, उसके अंदर फिर इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही। चौधरी गुलाम हुसैन साहब। नहीं, आबिद जुबैरी साहब, आप हमें ये आप दो टोक बता दें कि आपने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, जो कि 11 मेंबर्स का बहुत बड़ी जजमेंट आई हुई है, वो उस पर अमल करना है या बहाने बना के उनको अवॉइड करके इसमें मुल्क में आइन और कानून की धज्जियां उड़ानी है? आपका फैसला क्या है? गुलाम हुसैन साहब, पिछले साल से मैं और आप यही बात करते हैं, आइन की धज्जियां तो उड़ चुकी हैं, जो बाकी रह गई वो भी उड़ने दीजिए। क्योंकि देखिए ना, उन्होंने देखा रिव्यू कोशिश की, वो रिव्यू नहीं लगा, बेंच नहीं बनी, तो उन्होंने कहा चलो किस तरह से करें, ये डाल देते हैं एप्लीकेशन ताकि मामला डिले हो जाए। क्योंकि जजेस तो बैठे ही नहीं है अभी, वो 13 जजेस नहीं आ रहे। अब ये क्या होगा? अब वो कहेंगे अगर ये एप्लीकेशन नहीं लगेगी तो कहेंगे कि 13 जजेस, अब रिव्यू ही नहीं लग सकता तो फिर ये कैसे लगेगा? अभी उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन भेजे, फिर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे डील करती है, या मामला चला जाता है जी छुट्टियों के बाद। तो ये देखिए ना, ये तो बिल्कुल इन्होंने वो मैं कहता हूँ ट्रम्प का पत्ता फेंका है इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर की ना खिलाफ वर्जी करने के लिए। वो अभी देखते हैं, ऑफिशियल अभी तक नहीं है। अच्छा जुबैरी साहब, आइन का आर्टिकल 211 ये कहता है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं हो सकती, लेकिन हमने देखा कि एक रेफरेंस आया, उसकी प्रोसीडिंग्स चैलेंज हो गई। आइन का आर्टिकल 239 बड़ा वाजे है कि जो अमेंडमेंट हो जाती है, पार्लियामान कर देता है 239(5), वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने देखा 18वीं तरमीम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर 184(3) के तहत जो काम किया। एक और हालिया फैसला आया है, जैसे काजी फाइज़ साहब ने किया है, 62(1)(f) का, जिसके अंदर आपको पता है इनडायरेक्ट फायदा हमारे ताहियात समीउल्लाह बलोच को सेट असाइड कर दिया, हाँ सेट असाइड कर दिया। उन्होंने कहा जी इसको ये सेल्फ एक्सिक्यूटरी ये क्लॉज नहीं है, इसके ऊपर क्लॉज नहीं था। उन्होंने बड़ी एक 5 मेंबर बेंच की जजमेंट को सेट असाइड कर दिया और इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल गया बहुत सारे लोगों को। अच्छा, तो मैं ये सवाल मेरा ये है कि जो ये बात की जा रही है हसन के आर्गूमेंट को आगे बढ़ाते हुए कि जी सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंधे होते हैं, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का जो आइन की तशरीह है, ये सारी हसन ने खुद बात की है 187 की, जी बाकी चीजों के साथ 187 के पास कंप्लीट जस्टिस करने की है। तो हसन साहब तो खुद अभी इन्होंने खुद, इनको मालूम है माशाल्लाह, इनको अच्छी तरह मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के कोई हाथ नहीं बंधे हुए होते। सुप्रीम कोर्ट कैन डू कंप्लीट जस्टिस, दैट इज द वर्ड यूज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ गिवर्स ने इनको दी है पावर सुप्रीम कोर्ट को। हसन, कोई और सवाल है आपके ज़हन में? प्लीज गो अहेड। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं। जी हसन, जुबैरी साहब कुछ कह रहे हैं, उसके बाद जस्टिस के नाम के ऊपर हसन जुबैरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आप सवाल कर लीजिएगा। जी जुबैरी साहब। जी आपकी इजाजत से ये देखिए, आपने बातें सुनी होगी कि जी पीटीआई तो लिटिगेंट ही नहीं थी और उसको रिलीफ दे दी और ये वो सारा, जबकि वो पार्टी थी, पार्टी इन द सेंस उसके गलत फैसले की वजह से उनको ये एसआईसी में जाना पड़ा, वही फर्क है। लेकिन जो आपने अभी जिक्र किया समीउल्लाह बलोच का केस का, उसके बारे में ना नवाज शरीफ, ना जहांगीर तरीन, ना XYZ, कोई बहुत सारे लोग थे, हमारे केसेस भी थे जिसके अंदर लाइफ टाइम बैन लगा था, सबको फायदा मिल गया, वो पार्टी नहीं थे। हसन, लॉ डिक्लेयर बिल्कुल सही। हसन सवाल करना। जी अच्छा, मैं अब इस पर को बात करना चाह रहा हूं। मैं सवाल नहीं, मैं कमेंट करना चाह रहा हूं, और कमेंट ये है कि बुनियादी तौर के ऊपर आप आइन की तशरीह के नाम पर अगर अदालतें आइन को रीराइट करना शुरू कर दें तो फिर पार्लियामान का इस्तेकाक मजरू होता है, क्योंकि आइन को रीराइट करने का इख्तियार से पार्लियामान ही उसका मजाज इदारा, फोरम या अथॉरिटी है। तो जब जजेस एक तरफ कहते हैं कि हमारे अमूर में मुदाखलत हो रही है और अदलिया के अंदर जो है वो बड़ी मुदाखलत हो रही है, तो फिर जब पार्लियामान के अमूर के अंदर मुदाखलत करेंगे और पार्लियामान ही उस फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगा,
تو پھر چاہے آپ چیخیں چلائیں، چاہے آپ شور مچائیں، پارلیمان جو ہے وہ سوورن ہے، پارلیمان سپریم ہے، اور پارلیمان سپریم کورٹ سے بالادست ہے. بالکل آپ کی سپریم کورٹ پارلیمان سے بالادست نہیں ہے. ود اٹموسٹ ریسپیکٹ جو حسن بات کر رہے ہیں بالکل غلط ہے. پاکستان میں صرف آئین سپریم ہے، نہ پارلیمنٹ سپریم ہے، نہ سپریم کورٹ سپریم کہی. بالکل انہوں نے غلط بات کہی. پارلیمنٹ کہیں سپریم نہیں ہے، اور پارلیمنٹ پابند نہیں ہوتی. پارلیمنٹ کو ان کا لا بناتے ہیں، سپریم کورٹ ڈکلیئر کر سکتی ہے لا انکانسٹیٹیوشنل ہے. کتنے قانون کرتی ہے، یہ آئین ان کو پاور دیتا ہے. اور دوسری بات ہے نہیں کریں گے تو جو آرڈر ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کو کیا جاتا ہے. گورنمنٹ ہیز سپریم کورٹ کے مقابلے میں ایک اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کھڑا کر سکتا ہے. کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنے گا. یہ پہلے بھی ناکام کوشش ہو چکی ہے. پاکستانی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ. جی آپ کی حسن ایوب صاحب آپ کا آرگومنٹ سامنے آ گیا. عابد زبیری صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر جسٹس عمر جو بندیال صاحب نے 5 ممبر بینچ نے جب فیصلہ کیا، آپ کو یاد ہوگا عمر عطا بندیال صاحب نے، جو پارلیمان اس وقت موجود تھی، پارلیمان کی میجورٹی نے رائے دی. یہ آرٹیکل آئین کا آرٹیکل جو 5 یہ کہتا ہے کہ ہم نے ریاست کی حفاظت کرنی ہے، تو یہ غلط ہوا ہے تو ہم نہیں ہونے دیں گے یہ سارا کچھ. لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ، انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ ہے، یہ آپ نے کرنا ہے. کلاک سارے کا سارا ریورس ہوا. تو جو سپریم کورٹ کے پاس اس کے جو ججمنٹ کے اوپر آپ کی رائے اپنی ہو سکتی ہے. حسن ایوب کی رائے اپنی ضرور ہے کہ جی یہ جو فیصلہ آیا ہے مخصوص نشستوں کے اوپر، یہ پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون، پتہ نہیں سب کے خلاف آ گیا ہے. یہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے. اور یہ نیا آئین لکھ رہی ہے جو نیا آئین، یہ ان کی رائے ہے، ان کی رائے ظاہر، ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں. ناظرین ابھی بریک ادھر جانا، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. ناظرین وہ ایک محاورہ آپ سنتے ہیں کہ اچھے دن آئیں گے، آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہ پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھے دن آنے والے ہیں. آج جب یہ فیصلہ آیا اس کا نوٹیفیکیشن کا، تو اس کے اوپر بھی جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، الیکشن کمیشن تو نہیں مانتا، پی ٹی آئی ان کو اپنا ایڈ ہاک یا قائم مقام چیئرمین مانتی ہے، ان کو الیکٹ بھی کیا ہوا ہے. وہ کافی خوش ہمیں جو ہے سنائی دیے، دکھائی دیے. انہیں کہا جائے نا وہ تو ایک ڈفرنٹ اینگل سے دیکھ رہے ہیں، حسن ایوب کے اینگل سے بالکل مختلف ہے وہ. الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا تھا، 11 ججز کا فیصلہ تھا، الحمدللہ آج وہ امپلیمنٹ ہو گیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی پہ کاٹا لگانا چاہ رہے تھے، وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اس پہ بین لگاؤ، آج ان کے لیے بڑا سبق ہے. الحمدللہ جو ہٹانا چاہ رہے تھے آج فرسٹ ٹائم نوٹیفیکیشن ہو گیا، اور پاکستان تحریک انصاف نیشنل اسمبلی میں لارجسٹ پارلیمنٹری پارٹی بن گئی، اور بن گئی جس کو 3 کروڑ عوام نے ووٹ دیا. 3 کروڑ عوام نے، یہ مور دین 50% ہے. یہ میجارٹی کسی کو اگر ملی ہے تو یہ صرف خان صاحب کو ملی ہے. الحمدللہ. اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ تو تاریخیں دینا شروع ہو گئے ہیں کہ اس مہینے ان تاریخوں کے درمیان ہمارے پاس میجورٹی آ جائے گی اور ہم حکومت بنائیں گے. دیکھو مجھے اچھی امید ہے. اور کس بنیاد پر امید ہے؟ دیکھو کچھ چیزیں آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن آپ کو احساس ہوتا ہے، ایکسپیکٹنس ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے میں محسوس کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ وقت جو ہے نا تحریک انصاف کا ہے. مجھے امید ہے یہ دسمبر تک جو ہے نا حالات ٹھیک ہو جائیں گے. میں جو سمجھتا ہوں کیونکہ ہماری سیٹیں اتنی آ جائیں گی کہ ہم اپنی حکومت بنا سکیں گے. اس کے بعد جو ہے ہم حسن ایوب صاحب کے دوست جاوید لطیف صاحب، ان کا بیان حسن ایوب صاحب کی زبانی ہی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بدقسمتی سے یہ جو بات میں آج اکیلا کر رہا ہوں، یا میرے ساتھ آج کچھ لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ اگلے 2, 4, 6 ماہ کے بعد آپ کو حقیقت نظر آئے گی، جب ہر جماعت سے بندہ بولے گا اور یہ کہے گا، اعتراف کرے گا کہ ہماری جماعت سے فلاں کو جتوایا گیا اور فلاں کو ہروایا گیا. آصف کرمانی صاحب وہ ابھی میرے خیال میں وہ ریزائن کر گئے ہیں. حسن کے پاس سٹوری ہوگی، پاکستان مسلم لیگ نون سے انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی لیڈر ایک ہی ہے. دیکھیے اچھا لگے برا لگے، عمران خان اس وقت پاپولر ترین لیڈر ہے. آپ 10 چیزیں اس کے خلاف کر لیں، سزائیں دے دیں، جو بھی کر لیں. واٹ اباؤٹ ہز ووٹ بینک؟ چودھری غلام حسین صاحب، تسی بھی مطلب آج کل اسلام آباد پائے جا رہے ہو، تو بھی کوئی جو ہے نا کوئی خوشخبریاں مل رہی ہیں نا کہ یہ صرف بس ہے کہ یہ خواہشاں دے گھوڑے ہی نے، مطلب وہ دوڑا رہے نے دائیں بائیں آگے پیچھے. نہیں، جب تک کوئی سامنے چیز نہ ہو تو وہ خواہشات کے گھوڑے ہی ہیں. لیکن جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں یا ان کے وکلاء کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آئین اور قانون کے تحت فیصلے ہوئے تو کوئی طاقت جو ہے
عوام کے مینڈیٹ کو، عوام کی طاقت کو کچل نہیں سکتی، شکست نہیں دے سکتی. سونا لیٹر پی ٹی آئی اقتدار میں آئے گی اور حکومت بنائے گی اور ان کی لیڈرشپ بھی باہر آئے گی. دس از واٹ دے تھنک اینڈ دے آر ویری کنوینس اباؤٹ اٹ ڈے ان ڈے آؤٹ. اور جو یہاں مسلم لیگ این ہے اور جو یہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ خاور گمن جو ہے نا، ہم تو بس ہمیں تو حلوے مانڈے کے لیے بٹھایا ہے، ساری ہماری لڑائی جو ہے نا خاور گمن جو ہے نا وہ لڑے گا. وہ تلوار لے کے، وہ وہاں سے برچیاں منگوا کے، وہ وہاں سے ڈانگ سوٹے منگوا کے، وہ شکاری کتے اور کتیاں منگوا کے اور ہانکا کریں گے پی ٹی آئی کا. ان کو یہ کچھ چلتے رہیں گے اور ہم مزے سے اقتدار کو مطلب انجوائے کریں گے. دس از آؤٹ. اب انہوں نے کہہ دیا جی وی آر ناٹ پارٹی ود اینی پارٹی، اچھی بات نو میٹر واٹ. اچھا حسن، آج لاہور سے پی ٹی آئی کو ایک اور خوشخبری ملی ہے. آپ پتہ نہیں کس زاویے سے آپ دیکھتے ہیں، وہاں پہ کوئی 12 مقدمات تھے بانی پی ٹی آئی کے اوپر، وہ ان کو ریلیف مل گیا ہے. اور جسٹس انوار الحق پنو صاحب، جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے سماعت کی. عابد ہاں لاہور سے ہمارے نمائندے موجود ہیں، پہلے ان سے بات میں پھر جو فائنلی آپ کے پاس آؤں گا حسن اس کو کنکلوڈ کریں گے. عابد بہت شکریہ. یہ بتائیے گا، تھوڑا سا احوال سنائیے گا آج جو کچھ ہوا عدالت کے اندر اور جو سوال و جواب ہوئے، کچھ شواہد مانگے گئے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے لاہور میں ہوا کیا آج. دیکھیں جی گومن صاحب، بنیادی طور پر 12 جو مقدمات تھے بانی پی ٹی آئی کے خلاف، اس میں جسمانی ریمانڈ دیا تھا 10 روز کا انسداد دہشت گردی عدالت نے، اور اس جسمانی ریمانڈ کو چیلنج کیا گیا تھا. گزشتہ روز بھی اس کی سماعت ہوئی تھی، آرگومنٹ دیے تھے. بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے پراسیکیوٹر جنرل پنجاب کی جانب سے مہلت مانگی گئی تھی، تو آج کے لیے عدالت نے کیس رکھا ہوا تھا. آج پراسیکیوٹر جنرل پنجاب جب عدالت میں آئے، انہوں نے آ کے اپنے آرگومنٹ سٹارٹ کیا، تو عدالت نے پھر مختلف سوالات جو ہے وہ اٹھائے، ان سے مختلف سوالات پوچھے کہ اگر 1 سال سے ایک شخص آپ کے پاس قید ہے تو پھر آپ نے اسے آج تک شامل تفتیش کیوں نہیں کیا؟ تفتیشی کیا پورا سال سو رہا تھا؟ اگر اسے گرفتاری چاہیے تھی، پولی گرافک ٹیسٹ ہی کروانے ہیں، تو اس کے لیے جسمانی ریمانڈ کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو آپ تفتیش کی اجازت لے کے عدالت سے جا کے جیل میں کروا سکتے تھے. اس کے لیے جسمانی ریمانڈ کی ایسی کیا ضرورت تھی؟ اس پر جو پراسیکیوٹر جنرل پنجاب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ بانی پی ٹی آئی 5 ماہ سے جو ہے وہ اس پر تھے، ضمانت پر تھے، جس کی وجہ سے ہم ان کو جسمانی ریمانڈ نہیں لے سکے، تفتیش نہیں کر سکے. تو سلمان صفدر جو ان کے وکیل تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اکتوبر سے لے کر جنوری تک وہ بغیر ضمانت کے تھے اور اس دوران انہیں شامل تفتیش بھی کیا جا سکتا تھا، ان کی گرفتاری بھی ڈالی جا سکتی تھی، مگر یہ تمام تک بدنیتی پر مبنی کارروائی ہے جو کی گئی. عدالت نے آج 2-3 بڑی اہم چیزیں کی. جسٹس طارق سلیم شیخ نے یہ ریمارکس دیے کہ حکومت کے پاس اس پورے مقدمے میں کہیں ہمیں ثبوت نظر نہیں آتے. اگر پریجوڈس نہ ہو تو میں تو یہ کہوں گا کہ میجسٹریٹ کو پہلے ہی مرحلے پر ڈسچارج کر دینا چاہیے تھا بانی پی ٹی آئی کو. اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ تقریر بتائیں وہ جس میں ایسا کوئی جرم ہو، جس میں منظریہ ہو. اس کے علاوہ عدالت کا یہ کہنا تھا کہ ہر سیاسی جو رہنما ہوتا ہے وہ تو تقریر کرتا ہی کرتا ہے، مگر اگر اس میں کوئی جرم سرزد نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو گرفتار کر کے اس کا ریمانڈ لینے بیٹھ جائیں. سیاسی بیانیہ ہر سیاستدان بناتا ہے. پراسیکیوٹر جنرل پنجاب نے یہ کہا جی کہ چونکہ بانی پی ٹی آئی ایک ایسی ہوا بنا رہے تھے اور ایک ایسی فضا کریٹ کرے تھے تاکہ اگر ان کو گرفتار کیا جائے تو پھر جو قومی تنصیبات ہیں ان پر حملہ کیا جائے، اور وہ ایک سیاسی بیانیہ تشکیل دے رہے تھے. اس پر جسٹس انوار الحق نے ایک بڑا اچھا ریمارکس دیا. انہوں نے کہا کہ کیا پھر ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے، کیا وہ بھی سیاسی بیانیہ نہیں ہے؟ اس پر جو ہے وہ عدالت نے جب اپنا فیصلہ سنایا تو عدالت نے یہ فیصلہ کچھ یوں سنایا کہ تمام جو 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا انہیں کالعدم قرار دے دیا ہے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو ویڈیو لنک پر ان کو پیش کیا گیا تھا اس ریمانڈ کے دوران، اس کا نوٹیفیکیشن بھی پنجاب حکومت کا اسے کالعدم قرار دے دیا. اب چونکہ ابھی تو تحریری فیصلہ آنا ہے، جو کہ بانی پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے نہ صرف ان کی جسمانی ریمانڈ کو اس ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کو چیلنج کیا گیا بلکہ ان کی گرفتاری کو بھی چیلنج کیا گیا ہے. اب تو اگر عدالت ان کی گرفتاری ہی غیر قانونی قرار دے دیتی ہے تو پھر یہ جو 12 مقدمات ہیں، میرا خیال ہے اس سے شاید ہی پھر بانی پی ٹی آئی کا کوئی اور تعلق رہ جائے. اور اگر حکومت صرف عدالت جو ہے وہ صرف اور صرف ریمانڈ تک رہتی ہے تو پھر اس کے بعد بھی ایک خاصی ان کے لیے سچویشن بہتر ہوگی.
249A کے تحت وہ درخواست دائر کر کے کسی بھی اسٹیج پر جو ہے بالکل صحیح. حسن کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ آج نہیں، عابد صاحب سے سوال نہیں ہے، میں تھوڑا بتانا چاہوں گا کہ بالکل یہ 9 مئی کے مقدمات میں یہ جو آئی بلیو کے 12 مقدمات ہیں جس میں جو ہے ان کو ریلیف ملا ہے پانی چیئرمین تحریک انصاف کو، یہ 12 ہیں. 1200 بھی ہوتے تو اس میں بھی شاید ریلیف مل جانا تھا ان کو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں سے ان کو پھر ریلیف نہیں ملتا ان ججز کے خلاف تو وہ جو ہے وہ ان کے اوپر اعتراضات عائد کر دیتے ہیں، چاہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ہو یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، چاہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہو جسٹس عامر فاروق صاحب. تو جہاں سے ان کو امید ہوتی ہے کہ ان کو ریلیف ملے گی وہاں پر وہ بالکل کوئی اعتراض عائد نہیں کرتے، لیکن جہاں پر آئین قانون اور میرٹ کے مطابق فیصلے ہوں تو وہاں پر یہ جماعت کہتی ہے اور بانی چیئرمین بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مقدمات نہ سنیں. آئی ہوپ لاہور کے اندر کوئی لاہور میں ججز صاحبان نے کوئی آئین دوبارہ سے ری رائٹ نہیں کرنا شروع کر دیا. اچھا عابد یہ جاتے جاتے یہ پوچھا نہیں بالکل ری رائٹ نہیں کیا. میری بات کو سن لیں، یہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ان مقدمات میں کیا جو مرضی ہو جائے بانی چیئرمین تحریک انصاف باہر نہیں آ رہے، یہ آپ لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں ان دنوں میں. نہیں وہ ہمیں جلدی بھی نہیں ہے اتنی، باہر آ کے کیا کرنا ہے بھائی، اتنی گرمی ہے. اب آپ ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ وہ چلے جائیں وہاں پہ سکردو میں اور پتہ نہیں کون کون سے علاقوں کے اندر. اچھا عابد یہ بتائیے گا وہاں پہ کچھ تفصیلات مہیا کرنی تھی جو حکومت نے کہ ابھی کتنے کیسز باقی رہ گئے ہیں، کس کیس کے اندر بانی پی ٹی آئی اندر ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کوئی خبر ملی وہاں پہ کوئی ایسی تفصیلات رکھی گئی کورٹ کے سامنے؟ جی بالکل جی، پراسیکیوٹر جنرل پنجاب نے تقریباً 37 کے قریب کیسز کا جو ہے وہ ریکارڈ پیش کیا پوری آل اوور پنجاب، اور اس میں ان کا تقریباً کہا جی کہ 7 کیسز میں وہ نامینیٹڈ ہے، باقی جو ہے وہ ترتیمہ جو ہے وہ بیان کے ذریعے ان کو نامینیٹ اس میں شامل کیا گیا ہے. تو تقریباً 20 کے قریب تو کیسز میں وہ آلریڈی پہلی ضمانتیں کنفرم کروا چکے ہیں. 3 کیسز جو ہیں وہ جو ان 12 کیسز تھے آج اس میں، تو 3 کیسز صرف ایسے ہیں جس میں جناح اس کا ہے حملہ کیس ہے، عسکری ٹاور کا حملہ کیس ہے، اس کے علاوہ شادمان تھانے کو جلانے کا جو کیس ہے. یہ 3 مقدمات ہیں جس میں پہلے انسداد دہشت گردی عدالت ان کی عبوری ضمانت خارج کر چکی ہے. باقی 9 مقدمات وہ ہیں جن میں وہ نامینیٹڈ نہیں ہے مگر بعد میں ان کا نام جو ہے وہ شامل کیا گیا. تو آج عدالت کے سامنے تمام تر ریکارڈ رکھا گیا، پراسیکیوٹر جنرل پنجاب نے پیش کیا ہے، اور پراسیکیوٹر جنرل پنجاب کا یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس معاملے پر مکمل طور پر تفتیش کی اجازت دی جائے. اور بڑی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو تقاریر کا آپ ٹرانسکرپٹ ہمیں پڑھ کے سنا رہے ہیں اس میں جرم کیا بنتا ہے، تو انہوں نے 1 to 1 یعنی 121 کا جو ہے وہ 121 کا حوالہ دیا جو کہ بغاوت کے ایک وہ ہے جس پہ بغاوت لاگو ہوتی ہے. تو فاضل جج نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ نے شاید ابھی تک یہ نہیں دیکھا کہ جسٹس شاہد کریم اس 1 to 1 کو جو ہے وہ آلریڈی کالعدم قرار دے چکے ہیں اور اسے بنیادی حقوق اور بنیادی قوانین کے ساتھ جو ہے وہ بالکل. چلیں عابد بہت شکریہ ساری تفصیلات شیئر کرنے کے لیے. چودھری غلام حسین صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں. مطلب چلیں یہ تو کیسز ہیں، وہ حسن کی بات ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1212 کیا 1200 جی بھی تو ضمانت مل جائے تھی باہر نہیں ہونا، تو کیوں انہیں خوش ہو رہے ہو؟ بس میں ہر بار میں تو جواب نہیں دوں گا نا. اچھا تو یہ 200 کیس بھی کس چیز کے ہے؟ سیاسی ہے اور کیا اس میں مطلب ہے، کوئی اس کا جواز ہی نہیں ہے. اور سال ان کو ہو گیا اندر، 1 سال سے وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جیل سے باہر قدم بھی نہیں رکھا. یہ 200 کیسوں میں کسی کیس میں ان کو کسی عدالت میں جا کے پیش نہیں کیا. جو بھی ان کو طلب کرتے ہیں ان کو آئیں بائیں چاہیں یا سیکیورٹی پرابلم ہے فلاں پرابلم ہے. تو یہ تو خواہشات ہے نا ان کے کچھ مطلب پکے مخالفوں کی کہ جو قیامت تک باہر نہیں آئیں گے، ان کا کاٹا لگ گیا ہے. وہ یعنی الوداع عمران خان فلانا، یہ کئی 10-20 میں نام لے سکتا ہوں، میں کسی کا نور ضرورت نہیں ہے. چلیں ضرورت نہیں ہے. ناظرین چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، بعد بات کریں گے کہ پورے 1 سال کے بعد شہید ارشد شریف کا جو کیس ہے سو موٹو نوٹس جو لیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا گیا ہے. سوموار کو یہ کیس لگے گا. اس کے ساتھ ساتھ کل احتجاج کی کال ہے، لیکن پنجاب حکومت نے پورے ملک کے اندر دفعہ 144 لگا دی ہے. چوہدری صاحب سے پوچھیں گے پتہ نہیں اسلام آباد میں رہیں گے یا واپس چلے جائیں گے کل یا نہیں، بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. 1 سال اور 10 دن کے بعد دوبارہ سے شہید ارشد شریف کا کیس جو سپریم کورٹ کے اندر چل رہا ہے اس کو ٹیک اپ کیا گیا ہے. چیف جسٹس جو آئندہ بننے والے ہیں
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सरबराही करेंगे 3 रुकनी बेंच की। जस्टिस शाहिद बलाल हसन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब इस बेंच का हिस्सा होंगे। पूरे 1 साल से जब से ये केस है और 23 अक्टूबर 2022 से ऑनवर्ड से जब से ये वाकया हुआ है, अंदोनाक वाकया, शहीद अरशद शरीफ को की शहादत हुई कीनिया के अंदर, तब से लेके ऑनवर्ड पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी हो, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी हो, शहीद अरशद शरीफ के दोस्त अहबाब हों, उनके घर वाले हों, वो अदालत उज़्मा की तरफ देख रहे हैं कि इस केस के हवाले से जो इंसाफ है वो हो। अब देखते हैं कि जो नया बेंच बना है वो इस केस को किस तरह लेके आगे जाता है। नाजरीन, कल जुमे वाले दिन एक एहतजाज की कॉल दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान मूवमेंट जो है उन्होंने, साथ में जमात इस्लामी ने भी महंगाई के खिलाफ कॉल दी हुई है। खबरें आ रही हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब भी अपने तयीन कोई एहतजाज का प्लान बनाए हुए हैं, लेकिन साथ साथ जो है इसको देखते हुए पंजाब हुकूमत ने अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है पूरे सूबे के अंदर 144 लगा दी है। अब ये क्या वजह बनी ये तो मैं चौधरी साहब से जानूंगा, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आ रही है आज खबर नाजरीन, एक सोशल मीडिया वॉल। अशारों का नाम में तो वैसे हसन अयूब ने बहुत अरसा पहले बता दिया हुआ था, आज खबर छपी हुई है वो आपके सामने रखते हैं। फायर वॉल है, ये लगाई गई है, कुछ 30 अरब रुपया इसके ऊपर लगाया गया है। फायर वॉल की आजमाइश से मुल्क भर में सोशल मीडिया की रफ्तार सुस्त, ट्रायल की तकमील पर रफ्तार जो है मामूल के मुताबिक हो जाएगी, और ख़ास तौर पर ये जो फायर वॉल है ये इस्तेमाल होगी उन मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ जो मुल्क से बाहर बैठ के जो है पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ या पाकिस्तान के अंदर जो है सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देते हैं। लेकिन अज़मा बुखारी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं चौधरी साहब पंजाब से, वो क्या एक्सप्लेन कर रही हैं इस फायर वॉल के हवाले से, सुनिएगा। बहुत सारे ओवरसीज हैं, बहुत सारे लोकल हैं, उनके मैंने स्क्रीनशॉट्स भी जो है वो साथ लगाए हैं। अब तो खैर फाइबर वॉल भी सुना है कि वफाक के पास आ गई है, मैं उनको भी लिख रही हूँ कि इसके बाद इस फाइबर वॉल के बाद अब बड़ा आसान है इनके एड्रेसेस और वो देखना। जनाबे आला ये कोई 30 रुपया लगा है हसन अयूब, ये फाइबर वाल तुसी फायर वाल तो सीधा सीधा फाइबर वाल ती आ गए हो यार, लोगों को तो लेने दें फाइबर से, फाइबर वाल से तो बिल्कुल वो जो है सांस ही नहीं आएगा, खुदा को खौफ करें, फायर वाल ही ठीक है। वो बेसिकली मिक्स कर गई हैं, वो फाइबर ऑप्टिक को वो समझी कि ये फायर वॉल। अच्छा कि आपने क्लैरिफाई कर दिया, तो आई गेस कि वो उनकी जो ह्यूमन एरर है या उनको शायद इसका फायर वॉल का इल्म ही नहीं है, को आईटी एक्सपर्ट तो वो है नहीं, वजीर इत्तलात है नहीं, लेकिन वो हसन इसमें सवाल लोग ये कर रहे हैं, सवाल ये है कि जो है 31 बिलियन रुपीज 31 अरब रुपया इसके ऊपर लगा है, तो कम से कम उनको बता तो देते कि फायर वॉल है या फाइबर वॉल है या फाइबर ऑप्टिक है, लेकिन आपने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो काफी गुस्से में है, वो कोई किसी जो पॉलीग्राफर जो टेस्ट की बात कर रहे हैं वो मसला ही कोई नहीं, उन्होंने समझाया भी कि ये टेस्ट क्या होता है और किस तरह टेस्ट देना चाहिए, और इससे सब कुछ पता चल जाता है। पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या करता है? मैं भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, अगर मैंने झूठ बोला है, आपके पास किसी के पास मशीन है या रखे, मैं उसके ऊपर बैठूंगी, सवालों के जवाब दूंगी। पॉलीग्राफिक मशीन एक टेस्ट की मशीन होती है जो आप बात कहते हैं फोरेंसिक तरीके से, एआई तरीके से कि आप सच बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, वो शख्स जो सच बोल रहा है उसके पास नादिर मौका होता है कि वो ऐसा टेस्ट दे के अपनी जान छुड़ाए। वैसे चौधरी गुलाम हसन साहब, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरान को इस पॉलीग्राफिक टेस्ट के ऊपर बिठाया जाए तो आप उनसे क्या क्या सवाल पूछना चाहेंगे? एक तो ये कुर्सी के ऊपर बिठाया जाए, एक तो ये कि लाहौर के वो हलकों के रिजल्ट पूछेंगे तो जीते हो कि नहीं उसके अलावा क्या क्या पूछेंगे? और पूछने को तो बहुत है, लेकिन उन्होंने बैठना ही नहीं है। क्यों नहीं बैठ जाएंगे? वो तो कह तो रही है पूछ जाए बैठ जाएंगे, वो तो कहना और होता है। वो कह रहे हैं कि आप ऐसे बानी पीटीआई वो क्योंकि झूठे हैं तो इसलिए वो नहीं बैठते, तो उनके कहने से कौन झूठा हो जाता है? सीधी सी बात है, अपनी सियासत करें, अवाम की हमदर्दियां जीत सकते हैं। अब कितने दिन से सारे बिजनेसमैन और लोग कह रहे हैं ये आईपीपी का जो मसला है, वो मैंने आज अली परवेज मलिक जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, वो कहते 2000 अरब में से सिर्फ 80 अरब ऐसा है जो प्राइवेट पार्टियों का है, या सरकारी है तो या चाइनीज है। तो मैं उनसे बुलाए, उनसे पूछे भाई आपका कोई, चलो वो पूछते हैं, ये सब्जेक्ट के ऊपर बात करें। अच्छा, हसन अयूब, ये आपको लगता है ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है, एक तजवीज आई है कि वो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों के सामने रख दिए जाए वो कुर्सी,
जो जितने भी MNAs MPs हैं उनको बिठाया जाए, उनको पाई जीते हैं कि हारे हैं, तो वैसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल इतना खर्चा कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज लगाएगा, 8 का नतीजा 9 का नतीजा, वो सारी चीजें आ जाएंगी, पता चल जाएगा। बट यू सजेस्ट, अच्छा मशवरा नहीं दिया मरीन साहब ने? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सजेस्ट करता हूं कि सबसे पहले जिस पर्पस के लिए बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बिठाना है, पूछना है कि 9 मई की मंसूबा साजी आपने की है, आपका ये प्लान था या नहीं प्लान था, आपने रियासत पाकिस्तान पर हमला किया या नहीं किया, तो उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट तो आ नहीं रहा। ठीक है, तो ठीक है, पॉलीग्राफी टेस्ट देना, वो किस बात की जो है वो वहां से उससे राय फरार क्यों तैयार कर रहे हैं? तो बेसिकली बुनियादी तौर के ऊपर तो वो तो ना कर गए हसन यूब, वो तो ना कर गए ना, नहीं रहता कोई सूबाई असेंबली का रुकन रहता है, नहीं रहता। यार वो तो ना कर गए ना, वो कह रहे हैं मैंने नहीं होना। उससे ज्यादा अहमियत के हामिल मेरा मुल्क है, मेरे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के दिफाई इदारे हैं, दिफाई तंजीबात हैं, हसन यूब पर जो है वो उससे पूछना चाहिए। वो तो इनकार कर गए। और बात हसन यूब, हौसला, वो तो इनकार कर गए, वो तो कह रहे हैं आप नहीं बोलना। तो इनको मैं कह रहा हूं कि ये जो MNA MPA के लगता नहीं कि ये कि सच्चे लोग हैं, इनसे भी जरा झूठ सच चेक कर लिया जाए। आप रिकमेंड करेंगे ना ये? वैसे जी, अगर वो किसी कानूनी किसी मुकदमे में हो तो बिल्कुल। तो चले नाज़रीन, आज के लिए जो सारे एंकर है ना, उनको भी ये मशीन से ऊपर बैठा के आजकल इंटरव्यू किए जाए। चले नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।